بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو گائز، آج ہم بنائیں گے مغز مسالہ یعنی کہ برین مسالہ۔ بہت ہی آسان ریسیپی ہے۔ چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف۔ تو یہ ہمارے انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں ریسیپی کے لیے چاہیے۔ سب سے پہلے میرے پاس ادھر 1 ٹیبل اسپون نمک ہے، ½ ٹی اسپون کالی مرچ ہے، 1 ٹی اسپون سکا دھنیا کا پاؤڈر ہے، 1 ٹیبل اسپون لال مرچ ہے، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ ہے، ½ ٹی اسپون ہلدی ہے، 1 ٹیبل اسپون زیرہ ہے، چھوٹے سائز کا ٹماٹر چاپ کیا ہوا، یہ ادرک لہسن اور مرچوں کا پیسٹ ہے، یہ درمیانے سائز کا پیاز ہے چاپ کیا ہوا، یہ 2 انڈے ہیں جو میں نے بیٹ کر کے رکھے ہیں، اور یہ ہے جی مغز، چھوٹے سائز کے 2 ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو بوائل کر لیں گے۔ اس کو بوائل اس لیے کرنا ہے تاکہ اس کی جو اسمیل ہے کوئی یا اس پہ جو بھی لگا ہوا وہ سارا کچھ صاف ہو جائے۔ ساتھ میں اس میں لہسن ڈال لیں گے اس کی اسمیل کے لیے۔ برین جو ہے وہ بوائل ہو چکا تھا تو میں نے اس کو صاف کر کے ایسے اس پہ کٹ لگا لیں گے۔ پھر ایک پین لے لیں، اس میں آئل ڈال لیں۔ آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں پیاز ڈال لیں۔ پیاز کو براؤن نہیں کرنا، پنکش کرنا ہے، ٹرانسپیرنٹ جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن اس کو نہ گولڈن کرنا ہے اور نہ ہی براؤن کرنا ہے۔ اس کو یہ کیونکہ وائٹ پیاز ہے اس لیے یہ وائٹ ہی رہے گا، تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا۔ جو پنک پیاز ہوتا ہے، ریڈ پیاز، وہ پنک ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لہسن اور مرچوں کا پیسٹ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ڈالنے کے بعد اس کو بھون لیں گے۔ اچھا، اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کی جو کچی کچی سی ایک سمیل ہوتی ہے لہسن کی اور ادرک کی وہ ختم نہ ہو جائے۔ جب وہ ختم ہو جائے تو سمجھیں آپ کا جو مسالہ ہے وہ تیار ہے۔ اس کو اچھے سے بھون لیں گے۔ اس کی خوشبو جو ہے وہ ایک اچھی سی جب آ جائے تب اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر جو ہم نے چوپ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں پہ میں نے یہ فریز ٹماٹر یوز کیا ہے۔ اس کے چھلکے اتار کے اس کو چھوٹا چھوٹا چوپ کر کے پھر یوز کیا ہے میں نے۔ یہ تیار ہے تو اب اس میں ڈالیں گے نمک، اب پھر اس میں ڈالیں گے لال مرچ، پھر میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ، پھر اس میں ڈالیں گے سکا دھنیا، اور اب اس میں ڈالیں گے ہم ہلدی، اور اب اس میں ڈالیں گے ہم زیرہ، اور اس کو پھر سے اچھے سے مکس کر کے مسالے کو بھون لیں گے۔ اچھا، مسالہ جو بھوننا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ مسالہ بھون رہے ہوں اس کے اوپر جب آئل آ جائے نا اور مرچیں جو ہے وہ ہماری اچھے سے مکس ہو جائیں تو سمجھے ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں آئل آ چکا ہے، مسالہ تیار ہے۔ اب اس میں ہم جو انڈے پھینٹ کے رکھے تھے وہ ڈال لیں گے، اس کو مکس کر لیں گے۔ اچھا، اس کو زیادہ نہیں ہلانا، بس اس کو مکس کر کے چھوڑ دینا ایسے۔ اب اس کو ادھر دوبارہ مکس کریں تو انڈے بھی تیار ہیں۔ اب اس میں ہم مغز ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے صاف کر کے رکھ لیا تھا۔ اس پہ چھوٹے چھوٹے میں نے کٹ لگائے تھے۔ اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے، اور اس کو مکس ایسے کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے، مطلب یہ بیچ میں الگ الگ نہ لگے۔ اس کو چمچے کی ہی مدد سے ٹیپ کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جیسے ہمارا انڈا چھوٹا چھوٹا ہوا ہو ایسی مغز بھی ہو جائے۔ یہ دیکھیں ایسے ٹیپ ٹیپ کر لیں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ یہاں پہ جی ہمارا جو مغز ہے وہ تیار ہے۔ اس کو اب ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے، پلیٹ میں، جس میں بھی آپ نے نکالنا ہو نکال لیں۔ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں۔ اچھا، یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے جو 5 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، یہ ریسیپی وہ بھی بنا سکتا ہے جس نے کبھی کوکنگ نہیں کی۔ اس کو بول میں نکال کے اس کے اوپر آپ جو مرضی ٹاپنگ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ادرک ڈال لیں، میں نے ادھر ہری مرچ ڈالی ہے، آپ ادرک ڈال لیں، ہری مرچ ڈال لیں، دھنیا ڈال لیں، گرم مسالہ پاؤڈر ڈال لیں، زیرہ ڈال لیں، جو بھی آپ کو ڈالنا ہے آپ ڈال لیں، اور یہ سرو کریں نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ۔ یہ بہت اچھا لگے گا، اسپیشلی جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں یہ ان کو بہت پسند آئے گا۔ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ٹرائی کریں تو بھی مجھے بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔